تعلقات اپنے والدین کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے اس کو بھی سامنے رکھیے۔ یہ بوڑھا آدمی صبح کی نماز کے لیے اٹھتا، شدید سردی، چھوٹی سی جیل کی کوٹھڑی، وہ بھی سردی اور ٹھنڈی والی، اس کے اندر قید ہے۔ صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ اس کا بیٹا خالد یہ دیکھ رہا ہے کہ بابا بوڑھا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب باپ سو گیا، اس نے وہ پانی والی بالٹی لی اور کوٹھڑی میں جو چراغ جل رہا تھا اس بالٹی کو اٹھا کر چراغ کے قریب کر دیا۔ ایک ہاتھ پہ اٹھا کر کھڑا ہے، جب یہ ہاتھ تھک گیا دوسرے ہاتھ پہ اٹھا لی، جب وہ تھک گیا تو اس پہ اٹھا لی۔ یہ ساری رات اس پانی کی بالٹی کو چراغ کے قریب کر رہا ہے تاکہ جب صبح میرا باپ اٹھے تو پانی کی ٹھنڈ ختم ہو چکی ہو اور وہ تھوڑا سا گرم ہو اور میرے باپ کو وضو کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ چوکیدار جیل کا یہ منظر دیکھ رہا، اگلی رات آئی، اس نے اس چراغ کو نکالا اور باہر ٹانگ دیا کہ اب تو نہیں گرم کر سکے گا نا، اب کیا کرے گا؟ یہ باپ کی خدمت کے لیے، باپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے کتنا حریص ہے۔ تاریخ میں لفظ موجود ہے کہ یہ اپنا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا اور جس برتن میں پانی ہوتا اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کر اس برتن کو اپنے پیٹ پہ لگا کر اس کے اوپر جھک جاتا، اپنے جسم کو اس کے اوپر کر دیتا اور ساری رات اسی طرح جھکی ہوئی کیفیت میں گزار دیتا، اور جسم کی حرارت اور جسم کی گرمی سے پانی کی ٹھنڈک کچھ کم پڑ جاتی اور بوڑھا باپ صبح اٹھ کر وضو کر لیتا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی خدمت کے لیے ساری رات بیٹے نے کیا کیا۔ کیا خیال ہے یہ ساری محنت کیوں کرتا تھا؟ اس کو باپ سے وراثت ملنی تھی، باپ تو جیل میں ہے، مال سارا لوٹا گیا، بچے اس کے مارے گئے، یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ وہ اس معاملے کو سمجھتا تھا کہ میں جتنی ماں باپ کے ساتھ اچھی سلوک، اچھا برتاؤ کروں گا اتنے ہی میرے درجات اللہ کے دربار میں بلند ہوں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی ان کو خوش رکھیے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار تھا اپنی والدہ کے ساتھ۔ ان کی بہن حفصہ بتاتی ہیں کہ وہ جب اپنی ماں سے گفتگو کرتے اتنی آہستگی سے کرتے، اتنے دھیمے الفاظ سے ماں سے بات کرتے، سننے والا اور دیکھنے والا یہ گمان کرتا شاید یہ بیمار بندہ ہے، اس سے اونچی آواز سے بات نہیں ہو رہی، یہ بیمار آدمی ہے جو اتنی آواز پستہ کر کے جھکا کر آہستہ آہستہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے۔ اور وہ بیمار نہیں تھے، وہ ماں کی عزت اور ماں کی قدر کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی ماں کو ڈانٹنے والوں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ماں کے سامنے زبان چلانے والوں، اپنی آواز کو بلند کرنے والوں، اس کے چہرے پہ کھڑے ہو کے چیخنے والوں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے ماں اور باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی دی۔ اتنی پستہ آواز محمد ابن سیرین کرتے کہ دیکھنے والا سمجھتا یہ کوئی بیمار ہے جو اتنا آہستہ بول رہا ہے، اور اپنی ماں کی خواہشات کو پورا کرتے آرڈر دینے سے پہلے پہلے۔ آپ کو پتا ہے میری ماں کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ خواہش ہے، اس کو یہ تڑپ ہے، اس کو یہ تمنا ہے، وہ مجھ سے آج یہ چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ ماں آپ کو حکم دے اور آپ وہ کام کرو، باپ آپ کو حکم دے اور پھر آپ وہ کام کرو، لیکن عظیم نیکی یہ ہے آپ کو پتہ لگ جائے آپ کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ کرو، آپ ان کے حکم دینے سے پہلے ہی ان کا کام پورا کر دو۔ ابن سیرین رحمہ اللہ حکم ملنے سے پہلے جان لیتے ماں کیا چاہتی ہے، جو ماں کی ڈیمانڈ ہوتی، جو ماں کا معاملہ ہوتا ان کے آرڈر سے پہلے ہی اس کو پورا کر دیتے۔ حفصہ کہتی ہیں کہ ابن سیرین کی والدہ کو پیلا رنگ بہت پسند تھا۔ ابن سیرین کیا کرتے، اپنی ماں کے کمرے میں جاتے، اس کے کپڑوں کو دیکھتے، اگر اس کے کپڑوں میں کوئی سفید رنگ کا کپڑا ہوتا تو اس کو لے جا کر پیلا رنگ کروا کے لا کے واپس رکھ دیتے۔ کیوں؟ تاکہ جب میری ماں اس رنگ کو دیکھے گی تو اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی۔ یہ ماں کو خوش کرنے، والدین کو خوش کرنے، باپ کو خوش کرنے کے طریقے ہیں، اور ان طریقوں سے اللہ خوش ہوتا ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے۔ ایک امام اپنی والدہ کے گھر میں ان کی زیارت کے لیے گئے،
ایک بچھو نظر آیا، یہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے، بچھو اس سوراخ میں چلا گیا، انہوں نے بے اختیاری میں اپنا ہاتھ اس سوراخ کے اندر ڈال دیا۔ ہاتھ جو ہی سوراخ میں گیا، بچھو نے ڈنگ مارا اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ دیکھنے والے نے کہا سبحان اللہ، اتنا زیادہ، اتنی شدید حرص ہے آپ کی اس بچھو کو مارنے یا پکڑنے کی کہ اپنے آپ کو بھی آپ نے خطرے میں ڈال دیا اور اس بچھو نے آپ کو کاٹ لیا۔ کہا اللہ کی قسم، اگر یہ بچھو میری ماں کے گھر میں نہ ہوتا تو میں اتنا حریص نہ ہوتا۔ یہ میری ماں کے گھر میں ہے، میرے باپ کے گھر میں ہے، میں ڈر گیا کہیں یہ باہر نکل کر میرے بوڑھے والدین کو تکلیف نہ دے۔ یہ سلوک، یہ انداز امت مسلمہ کے نیک لوگوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی والدہ سے بڑی شدید محبت کرتے تھے، اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک دن مکہ کے سفر پہ گئے، یہ بوڑھی بھی ساتھ ہے، قافلہ رکا تو شدید گرمی، اب سوچتے ہیں کس طرح اپنی ماں کو سکون دوں، تو ریت کے اندر ایک بڑا سارا گڑھا کھودا، یہاں تک کہ نیچے سے ٹھنڈا ریت نکل آیا، اس پہ چادر بچھائی اور چادر بچھا کے ان کو اس گڑھے میں ٹھنڈی ریت پہ بٹھا دیا اور دوسری چادر لے کے اس کے سر پہ کھڑے رہے، ساری دوپہر کے اندر اس کو سایہ دیتے رہے، یہاں تک کہ قافلہ اگلے منزل کے لیے روانہ ہو۔ کیوں؟ یہ ساری محنت کس لیے؟ تاکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو اللہ عز و جل کے ہاں میرے درجات بلند ہوں گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کیا جائے تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ احسان کو سمجھانے کے لیے کوئی دو چار جملوں میں بات نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا، احسان کو سمجھانے کے لیے اگر لمبی گفتگو کی ضرورت ہے تو پھر یہ سمجھائیے کہ نافرمان کون ہے، عقوق کیا ہے۔ تو کہنے لگے اب سنیے ذرا ابن عباس کی اس آیت کی تفسیر کو سنیے اور پھر اپنے اپنے کردار اور معاملات کو بھی تولیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے کپڑے کو، لڑکا بیٹا اپنے کپڑے کو، جس پہ مٹی ہو، بیٹھا ہے بچہ، اٹھتا ہے، اس کی چادر پہ مٹی ہے، وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے، اپنی قمیض کو جھاڑتا ہے، اس طرح کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مٹی اڑ کر اس کے باپ کے سر پہ گرتی ہے۔ احسان کا الٹ نافرمان کون ہے؟ اللہ کے ہاں کس کو نافرمان لکھا جاتا ہے؟ لڑکا اگر اپنے کپڑوں کو ایسے جھاڑے کہ اس کی مٹی اس کے باپ کے سر پہ گرے تو اللہ کے ہاں اس کو نافرمان لکھ دیا جاتا ہے۔ باپ کو گالیاں دینے والوں، باپ کی بات نہ ماننے والوں، باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں، بڑھاپے میں جب وہ تمہارا محتاج ہو جاتا ہے، کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہیں جو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، جو بچپن سارا، لڑکپن سارا، جوانی ساری باپ اس اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اور جب اولاد اس قابل ہوتی ہے کہ اپنا پچھلا قرضہ ادا کرے، باپ کی خدمات کا بدلہ دے، تو پھر یہ اپنے بابا سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے۔ قرآن حکیم کیا تعلیم دے رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ تیرے والدین بڑھاپے کے اندر تجھے ملے، دونوں بوڑھے ہو یا ایک ہو، ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو، بوڑھے ہو تیرے پاس ہو، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ سب سے چھوٹی بات کیا ہے؟ غصہ آ جائے تو انسان اف ہی کہتا ہے نا، اف کہنے سے بھی اللہ نے منع کی۔ مثال اس کی کیسے سمجھے اف کیا ہے؟ بیٹا بازار سے سکول سے آیا، اپنی نوکری کر کے آیا، ماں یا باپ اسے کہتا ہے بیٹا جاؤ بازار سے روٹی لے آؤ، اب یہ تپتی ہوئی دوپہر میں نکلتا ہے، گرمی شدید ہے، یہ روٹی لے کر آتا ہے، ابھی روٹی لا کے رکھی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا بھول گیا میں، ہمیں تو دودھ بھی چاہیے تھا، جاؤ دودھ لے کر آؤ۔ اب یہ کہ ابا آپ نے پہلی دفعہ ہی مجھے کیوں نہیں کہہ دیا؟ او بیٹا چل بھول گیا، جاؤ لے کر آؤ۔ اب یہ پھر جا رہا ہے اور پھر دودھ گرمی دوپہر تپتی ہوئی میں لے کر آ کے لا کے رکھا۔